نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے تو سلام کرتے ہیں ہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چہرہ پھیرا نماز ختم ہو گئی۔ ارے ہم پھیرے تو ختم ہو جائے، ابو بکر صدیق بھی پھیرے تو نماز ختم ہو جائے، ایک شکل ہے وقت، اگر پھیرے مصطفیٰ کھڑے ہوں پھر نماز ختم نہ ہو۔ فرا رسول اللہ، تو پھر حضور نے اشارہ کیا انم کس مکانک، ابو بکر مصلی نہ چھوڑ، پیچھے نہ آ۔ وہ مصلی چھوڑنے لگے، فرمایا نہیں، قائم رہ، نماز جاری رکھ۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب آقا کا حکم سنا، ہاتھ اٹھا دیے، مولا تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا۔ دعا کر کے سنیے بنگلور والو، سنو عشق کسے کہتے ہیں، ایسے عشق میں آؤ تو بات بنے، ایسے عشق میں آؤ تو بات بنے۔ عشق کیا ہے؟ دعا کر دی، شکر ادا کر دیا، اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے فرمانے کے باوجود پھر مصلی چھوڑ دیا، باہر پیچھے آ گیا۔ اب مصلی خالی ہو گیا، اب مصلی خالی ہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ امام بھی کوئی نہیں، نماز پھر بھی جاری ہے، اس لیے کہ اب سب حضور میں مشغول ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، پہلے رب میں مشغول تھے، پہلے خدا میں مشغول تھے، اب مصطفیٰ میں مشغول ہیں۔ کیا سمجھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ارے کون سی توحید؟ تم صدیق اکبر سے بھی بہتر توحید رکھتے ہو، تم صحابہ کرام سے اعلیٰ توحید رکھتے ہو۔ ہم سمجھیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ خیال آ جائے، تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، ادھر سارا کچھ الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے مصطفیٰ کے لیے، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایسی نماز جائے بار میں جو مصطفیٰ کے تصور سے خالی ہے۔ یہ میرا مشرب ہے، میرا مشرب ہے۔ ایسی نمازیں، عبادتیں جائیں بار میں جو مصطفیٰ کے ادب سے خالی ہے، مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہیں۔ ارے مجھ سے پوچھو تو ہماری تو نماز بھی مصطفیٰ کے عشق سے پوری ہوتی ہے۔ حضور پھر آگے بڑھ گئے، مصلی سنبھال لیا، نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، یا ابا بکر ما مانعک ان تثبت اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہنا، مصلی نہ چھوڑنا، پھر کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے۔ اب عاشق کا جواب سنیے، ہائے ہائے، عاشق اور مولوی کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، عاشق اور ملا کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ صدیق اکبر ملا نہیں ہیں، وہ عاشقوں کے امام ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، آقا آپ کا حکم بجا، لیکن فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، حکم بجا، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ پیچھے کھڑے آگے کھڑا ہو جائے۔ اب سنیے، بات کو چونکہ ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، یہ تو عمل تھا، یہ تو عمل تھا۔ اب میں حضور کا حکم بتاتا ہوں، اس حدیث پہ ختم کر دوں گا۔ اب پورے جسم کان بنا لیں اور کانوں کو ہوش بنا لیں، اور پھر جسم و جان سب کچھ کو جوش بنا لیں۔ یہ عمل تھا صحابہ کرام کا۔ اب آقا علیہ السلام کا حکم سنیے، حکم خود، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں نے کوئی حدیث آپ کو بخاری سے باہر کی نہیں دی، مسلم سے باہر کی نہیں دی، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث صحیحہ سے باہر سے نہیں دی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کمزور حدیثیں بتائیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں، چونکہ 5 منٹ ہیں، میں نے خطاب کو ختم کرنا ہے، 5 منٹ رہ گئے، اسی حدیث پر توجہ سے سنیے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل، نسائی، صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر القرآن، باب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، حدیث نمبر 4370۔
اور یہی واقعہ جو آگے آ رہا ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی۔ ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام پاس سے گزرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح، آقا علیہ السلام کو کوئی کام تھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب حضور کا حکم بتا رہا ہوں کہ عقیدہ اور ایمان کیا ہے اور حکم اور فرمان کیا ہے۔ نماز پڑھتے دیکھا، آگے گئے تو آواز دی، یا ابا سعید، دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں گزرے اور آگے جا کے آواز دی، یا ابا سعید، بلایا، حضور نے بلایا۔ ان النبی مر بہ وهو یصلی فدعا فقال فصلیت ثم اتیتہ، تو کہتے میں نماز میں تھا، میں جواب نہ دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اب حاضر ہوں۔ فقال ما منعک ان تجیبنی، فرمایا ابو سعید جب میں نے تجھے آواز دی تھی اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ سمجھ آئی بات کی؟ حالت نماز میں جب تھے میں نے آواز دی تو اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ قال کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الم یقل اللہ، تو نے نہیں سنا کہ خدا نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے جس حال میں ہو لبیک کہہ کر آ جایا کرو۔ جب میں نے بلایا تھا تو نماز کو وہیں چھوڑ کر میری پاس آ جانا چاہیے تھا۔ اور سنیے امام ابن حزم اس حدیث کے تحت المحلہ میں لکھتے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نماز میں بولنا حرام کر دیا گیا تھا۔ آپ حالت نماز میں سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جواب نہ دیا۔ امام ابن حزم لکھتے ہیں اس حدیث سے واضح ہوا کہ حالت نماز میں ہر ایک سے کلام کرنا حرام ہے پر مصطفیٰ سے کلام کرنا جائز ہے۔ اور جب حضور بلائیں اس پر اجماع ہے اور دلیل دیتے ہیں اسی وجہ سے نماز میں اگر کوئی آپ کو سلام کہہ دے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے کوئی آئے، مفتی صاحب آ جائیں اور کہہ دیں السلام علیکم، آپ اس کو وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے سلام کا جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ گئی، آپ سلام کا جواب دیں تو نماز ٹوٹ جائے۔ اور تاجدار کائنات کی شان یہ ہے، رب کہتا ہے نماز میں اے نمازی بیٹھ اور میرے مصطفیٰ کو خطاب کر کے کہے السلام علیکم ایھا النبی، یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک۔ امام ابن حزم کہتے ہیں یہ حضور سے کلام کرنا ہے، کسی اور سے کلام کرو تو نماز باطل ہوتی ہے، حضور سے سلام اور کلام کرو تو نماز کامل ہوتی ہے۔ اور یہی نکتہ اس کو امام آمدی نے الاحکام میں بھی بیان کیا اور اسی نکتے کو پھر دیگر ائمہ نے بھی لیا، امام ابن خزیمہ نے بیان کیا، امام ابن جوزی نے بیان کیا، امام طیبی نے جواب دیا، بیان کیا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ جب حضور پر سلام پڑھے تو حکایتاً نہ پڑھیں، حج کی روایت کر کے نہ پڑھیں، نماز نہیں ہوگی۔ جب سلام پڑھے تو آقا کو سامنے دل میں رکھے، حاضر جانے اور حضور کی طرف توجہ کر کے پکار کے کہیں یا نبی آپ پر سلام ہو۔ اور ایسے لوگ اس امت میں ہوئے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے روحانی مناسبت پیدا کر لیتے ہیں، اس درجے تک بھی کئی لوگ پہنچے کہ جب حالت نماز میں حضور کو سلام کرتے ہیں یا نبی السلام علیک تو تھوڑی دیر چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم میری بات سن لو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس سے آگے جملہ نہیں بولنا چاہتا، اس سے آگے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے لوگ ہیں جب حضور پر سلام کرتے ہیں نماز میں تو انہیں حالت نماز میں مصطفیٰ کے سلام کا جواب آتا ہے، جواب آتا ہے مصطفیٰ کا۔ اس لیے عقیدہ یہ رکھو
کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں، اور تعلق آقا سے ایسا رکھو کہ آپ کا تن بھی مصطفیٰ سے جڑا رہے اور آپ کا من بھی جڑا رہے۔ جب آپ حضور سے جڑ جائیں گے اور تن من سب کچھ جڑ جائے گا، آپ کی زندگیوں سے نفرت ختم ہو جائے گی، تفرقہ ختم ہو جائے گا، آپ سر سے پاؤں تک محبت کے ساتھ بھر جائیں گے، رحمت کے ساتھ بھر جائیں گے، جدھر جائیں گے محبتیں بانٹتے جائیں گے، وحدت بانٹتے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خواجہ اجمیر جن کے تن اور من مصطفیٰ سے جڑ گئے تھے، ان کے ہاں مسلمان بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، اور جو مجلس میں بیٹھتا تھا اس کا من بھی ادھر جڑ جاتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے، یہ اجتماع قبول ہو اور ایمان کی سلامتی نصیب ہو، اور آقا علیہ السلام کی اتباع، غلامی، محبت اور آپ کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی پیروی کی توفیق نصیب ہو۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، شاداب رکھے، ایمان کی بہاروں کے ساتھ رکھے اور امن کے ساتھ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری نصیحت ہے، منہاج القرآن سے جڑو۔